السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اہل البدع کا جتنے گمراہ فرقے نکلے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آج آپ ایک علامت سمجھ لیں گمراہ فرقے کی۔ گمراہ فرقے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے متشابہ مقامات کو پکڑتا ہے اور ایک مقام کو پکڑ کے اس کے موضوع کے متعلق دوسرے مقامات پہ وہ نہیں جائے گا۔ اسلام کے اندر جتنے فرقے جتنی بدعات پیدا ہوئیں وہ اسی طریقے سے ہوئیں۔ سب سے پہلا اسلام کے اندر فرقہ کون سا آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلی بدعت اور سب سے پہلا فرقہ اسلام کے اندر جو ہوا تھا وہ خوارج کا فرقہ تھا، خارجی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گئے تھے اور ان کا باقاعدہ ظہور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر میں اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ پھر ان کو علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ دوسرا اسلام کے اندر فرقہ جو اس خوارج کے بعد ہوا وہ قدریہ تھا۔ قدریہ تقدیر کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے والے، ان میں سے کوئی ایسے تھے جو کہتے تھے انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اللہ نے کچھ نہیں لکھا۔ کچھ جبریہ تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے مسلط کر دیے، بس بندہ درخت کے پتے کی طرح ہوا چلے گی تو پتا ہلے گا، اس میں پتے کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قدریہ اور جبریہ، یہ دوسری بدعت اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد معتزلہ آئے، یہ تیسری بدعت اسلام ہے۔ اعتزال کا فرقہ یہ تابعین کے زمانے میں ہوا، یہ پہلی صدی میں ہو چکا تھا، آخر میں 90 کی دہائی میں یہ ہوا اعتزال۔ معتزلہ کے اپنے نظریات ہیں، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عقل پرست لوگ قرآن اور حدیث کو عقل پر پیش کرتے تھے، عقل کے مطابق ہوتا تھا لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا نہیں لیتے۔ آج بے شمار معتزلہ آپ کو ملیں گے، نام بدلا ہوا ہے معتزلی۔ چوتھی بدعت اسلام کے اندر جہمیہ کی تھی۔ پھر اسی طرح یعنی کہ یہ ایک الگ ہے، اہل علم نے اس کے اوپر مستقل لکھا ہے کہ اسلام کے اندر فرقے کیسے پیدا ہوئے اور ان کی نوعیات کیا تھیں اور ان کے بانی کون تھے اور یہ کب کب ہوئے اور ان کے اصول کیا تھے، اہل سنہ سے یہ کیسے جدا ہوئے، کن بنیادوں پر یہ مسلمانوں کے گروہوں سے علیحدہ ہوئے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمیشہ جو بدعتی فرقہ ہوگا نا وہ متشابہ سے استدلال کرے گا۔ اب آئیے اس قرآن مجید کی آیات کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو کچھ متشابہ کی مثالیں پیش کروں گا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اصل کتاب وہی ہیں جو محکم ہے، یعنی عقائد ہوں، اعمال ہوں، اصل میں محکم آیات ہی اس میں چلتی ہیں، اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیتیں اتاری جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ یہاں پر فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ ٹیڑھ سے کون لوگ مراد ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر بدعت ہے، جن کے دلوں کے اندر گمراہی ہے۔ گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ صرف متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کو ایک میں اصول بتاتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ اس اصول کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کو بندہ کوئی جلد دھوکہ نہیں دے سکے گا دین کے اندر۔ کسی مسئلے پر آپ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک آیت اور ایک حدیث پر مت رکیے، اس موضوع کے متعلق جتنی آیات ہیں اسے اکٹھا کیجئے اور جتنی احادیث ہیں اسے اکٹھا کیجئے، آپ کے سامنے مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، وہ ایک بات کو کسی جگہ پر مجمل کرتا ہے، دوسری جگہ پر مفصل کرتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک بات مطلق ہوتی ہے، دوسری جگہ پر وہ بات مقید ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر بات جو ہے نا وہ عام انداز میں ہوتی ہے، دوسرے مقام پر وہ خاص انداز میں ہوتی ہے۔ یہ انداز کلام جو ہے یہ بدلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، آپ اس کو کہتے ہو کہ بھئی دلیل، وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہو سناؤ، وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
وہ نبی غیب پر بخیل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے کو کہ غیب کی بات تم نے کر دی ہے، اب ایک آیت پہ نہیں، اب پورے قرآن سے آیات تلاش کرتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہاں پر غیب سے مراد علم غیب ہے، تو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ کہہ دو میں علم غیب نہیں جانتا۔ تو یہ تو قرآن کا ٹکراؤ آگے آپس میں، جبکہ قرآن نے تو چیلنج کیا کہ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ تو اس میں تو تم نے تو اختلاف ثابت بھی کر دیا، یہ اختلاف تو مشرکین ثابت نہ کر سکے، یہودی عیسائی ثابت نہ کر سکے، تو نے تو اختلاف ثابت کر دیے قرآن میں۔ جو بھی بدعتی استدلال کرے گا نا وہ قرآن کو قرآن سے ٹکرائے گا، یہ ایک پکا قاعدہ ہے۔ بدعتی گمراہ انسان جب بھی اپنا مسئلہ ایک ثابت کرے گا نا، وہ ایک ٹانکا لگائے گا، دو ٹانکے اکھیڑے گا، وہ کبھی بھی اپنے معاملے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے، مثال کے طور پہ مختار کل کی، کہتا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہے گمراہ کریں، اس کے لیے وہ قرآن کی کسی مبہم آیت سے استدلال کرتا ہے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي، اے میرے نبی آپ ہدایت دیتے ہو ان کو، وہ یہاں سے اس آیت کو پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نبی تو ہدایت دیتا ہے، جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے ہی نہیں سکتے۔ وہاں پر کہا کہ تو ہدایت دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ رستہ دکھاتے ہو۔ جہاں پر کہا ہے نا آپ ہدایت دیتے ہو، اس کا معنی آپ رستہ دکھاتے ہو، اور جہاں پر کہا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے آپ کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں کر سکتے، یہ میرے رب کا کام ہے۔ یعنی ہر گمراہ آدمی جب وہ اپنا استدلال کرے گا نا، وہ قرآن کا قرآن سے ٹکراؤ پیدا کر دے گا، حدیث کا حدیث سے ٹکراؤ پیدا کر دے گا۔ تو یہ ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا کہ بدعتی آدمی یعنی کہ جو ٹیڑھ دل ہیں، بیمار دل ہیں، وہ متشابہ کے پیچھے چلیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ متشابہ آیات کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ امیر المومنین کو کسی نے کہا کہ یہی طریقہ ہے اس کا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، اس کو پکڑ کے دماغ پہ اس کے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ اس کے دماغ سے خون نکلا۔ تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین بس کریں، وہ میرے دماغ میں جو تھا وہ نکل گیا، وہ جو تھا وہ خون کے ساتھ بہہ گیا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے متشابہ آیات پہ بات نہیں کی۔ سلف کے ہاں متشابہ آیات پر استدلال کرنے والے بندے سے کہ ہاں اس کی سرزنش ہوتی تھی اور اس کو اہل علم اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر ایک بندے نے صرف اتنا کہا تھا، کیف الاستواء، اللہ کا استواء کیسا ہے، کیفیت کیا ہے اللہ کے اوپر ہونے کی۔ امام مالک نے کیا کہا تھا؟ اخرجوہ کلام الزنادقہ تھی، اس کو میری مجلس سے نکال دو، یہ زندیقوں والی کلام کر رہا ہے۔ سلف متشابہ آیات کے چپکنے والے بندے کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی مرزائی بھی اپنی کتابوں میں آیات لکھتے ہیں، روافظ بھی لکھتے ہیں، دیگر بدعتی بھی لکھتے ہیں، یہ سب کے سب متشابہ آیات لکھتے ہیں۔ اور دارمی کے اندر روایت ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ان بدعتیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خذوہم بالسنن، ان کو حدیثوں سے پکڑا کرو۔ کیوں؟ قرآنی آیات کے اندر عموم ہے، یہ اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ حدیثوں سے پکڑو، حدیثوں میں تخصیص ہے، حدیث کے معنی میں اتنا عموم نہیں ہوتا۔ یہ ایک طریقہ ہے ان سے بات کرنے کا کہ ان کو، اور ایک اور بات، آسان طریقے سے اگر آپ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ طریقہ، جب یہ کسی آیت سے استدلال کریں نا، آپ ان سے صرف اتنا پوچھو کہ یہ استدلال آپ سے پہلے کس نے کیا ہے، بس۔ یہ ایسا فارمولہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس سے آگے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک بندہ ایک آیت سے استدلال کر رہا ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، آپ نور تھے، اسے کو کون سی آیت ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتارا، نور مبین، اور نور اتارا، اس کو اچھا یہ استدلال آپ سے پہلے کس نے کیا ہے؟ صحابہ میں سے
تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، مثلا تابعین کی تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، تبع تابعین کی تفسیر کی کتابیں صحیح سند سے موجود ہیں۔ امام ابن جریر طبری کی جو کتاب ہے نا، اس کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ام التفاسیر، تفسیروں کی ماں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ تفسیر بالمعثور کا اصل مرجع اور مصدر، سب سے بڑا مصدر وہ تفسیر طبری ہے، جو 3 صدی کے محدث تھے، 2 3 کے محدث تھے، یہ 3 4 کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مفسر تھے، اور انہوں نے ایک ایک بات بس سند ذکر کی ہے، قرآن کے ایک ایک کلمے کی تفسیر سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت سے جو تم استدلال کر رہے ہو، یہ استدلال آؤ دیکھتے ہیں صحابہ میں سے کسی نے کیا، تابعین میں سے کسی نے کیا، تبع تابعین میں سے کسی نے کیا، کس نے کیا؟ یہاں پر بات ختم ہو جائے گی۔ خیر القرون میں سے یہ استدلال کس کا تھا؟ یہیں پر بات ختم۔ اور اسی طرح جتنی بدعات امت کے اندر داخل ہوئی، جب آپ ان کو پکڑیں گے اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں 2 مقاصد کی خاطر، ابتغاء الفتنہ، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے۔ فتنے کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے لوگوں کے عقائد کو بگاڑنا، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے متشابہ کے بھی دیکھو جی یہاں سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ابتغاء الفتنہ کا، لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے، ایسا معنی کرنا کہ لوگ دین سے رک جائیں۔ جس طرح کئی ملحد اور بے دین قسم کے لوگ دین کی ایسی باتیں دین کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ میں نے ایک، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، میں اس کے لیے دعا ہی کرتا ہوں، عورت مارچ کے اندر میں نے ایک کلپ سنا تھا، وہ کہتا ہے جی یہ جس دوستی کی تم بات کرتے ہو، مرد مرد کی اور عورت کی دوستی، ہم جنس پرستی، یہ تو قرآن میں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ وہ قرآن نہیں کہتا کہ مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں، مومن مرد مومن مردوں کے دوست، مومن عورتیں مومن عورتوں کے دوست۔ یہ دوستی یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ کیسے وہ قرآنی آیت سے بدکاری ثابت کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین سے روکنے کی تعویل ہے کہ لوگوں کو دین سے ہٹاؤ بس۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے، اس کی تفسیر جاننے کے لیے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر پھر 2 اقوال ہیں۔ تعویل کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت، اور ایک تعویل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تفسیر۔ اگر اس کا معنی آپ کریں نا کسی چیز کی حقیقت، پھر لفظ اللہ پر وقف کرنا پڑے گا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کی حقیقت کو مگر اللہ۔ یہ بات مسلم ہے کہ ہر چیز کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ پھر اس کا معنی ہوگا کہ اس کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، حقیقت کا ہمیں نہیں پتہ لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ اگر تعویل کا معنی آپ تفسیر کریں، پھر آپ وقف والراسخون پہ کر سکتے ہیں۔ پھر تفسیر یوں ہوگی، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تفسیر کو نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم میں مضبوط ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ اس کا معنی تفسیر کرتے ہیں پھر والراسخون پر آپ وقف کر لیں، لیکن اگر آپ اس کا معنی حقیقت کرتے ہیں پھر لفظ اللہ پہ وقف کیجئے، دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اہل علم کا کام یہی ہوتا ہے، سمجھ آئے نہ آئے وہ کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اوپر الجھنے کی، بس مجھے سمجھ آئی ہے تب بھی میرے رب کی طرف سے، نہیں آئی تب بھی میرے رب کی طرف سے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقلوں والے، جن کے اندر عقلیں ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور کما حقہ اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔